بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دیوبندی ہو یا اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلوانے والے غیر مقلدین وہابی ہو یا انجینئر مرزا کے ماننے والے انجینئر مرزا جیسے نام و نہاد علمی کتابی ہو، ان لوگوں کو آج تلک یہی معلوم نہ ہو سکا کہ غیر اللہ اور اہل اللہ میں فرق کیا ہے۔ اللہ کے انبیاء، اللہ کے اولیاء یہ اہل اللہ ہیں، غیر اللہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر غیر اللہ سے مراد ان کی رام چندر ہے، اگر غیر اللہ سے مراد ان کی لکشمن ہے، اگر غیر اللہ سے مراد ان کی بدھا ہے، اور دیگر جو ان کے بنائے ہوئے بھگوان ہیں، خدا ہیں جو جھوٹے ہیں، یا جن کو ان لوگوں نے انبیاء مانا ہے، نبی مانا ہے، رسول مانا ہے۔ جی ہاں، ہدیۃ المہدی غیر مقلدوں کے عالم، اس نے یہ کتاب لکھی ہدیۃ المہدی، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر رام چندر، کرشن، لکشمن، بدھا وغیرہ کو غیر مقلدین نے نبی مانا ہے، رسول مانا ہے، پیغمبر مانا ہے، اور ان کو مقام مرتبہ دینے کی کوشش کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے رسولوں، نبیوں، پیغمبروں کو دی، وہ مقام مرتبہ دینے کی کوشش کی۔ اگر ان کی مراد غیر اللہ سے وہ ہے تو وہ مانتے رہیں، ہم اس سے کوئی تعلق نہیں، جو چاہے کہیں، لیکن انبیاء پر بات کر کے کہ غیر اللہ ہے، ان سے مدد مانگنا شرک، انبیاء کے متعلق یہ کہہ کر کہ یہ غیر اللہ ہے، ان کو پکارنا شرک، انبیاء کرام علیہ السلام جو اہل اللہ ہے ان کے متعلق غیر اللہ کی بات کر کے کہ یہ غیر اللہ انہیں بتا کر ان کا وسیلہ پیش کرنے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرک بتانا، یہ درست نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ آپ غیر اللہ کہہ کر کسی اہل اللہ کو غیر اللہ نہیں بنا سکتے۔ اگر ان کی مراد غیر اللہ سے حضرت آدم ہے تو حضرت آدم صفی اللہ ہے، غیر اللہ نہیں۔ اگر ان کی وہابیوں کی مراد غیر اللہ سے حضرت نوح ہے تو نجیب اللہ ہے، غیر اللہ نہیں۔ اگر ان کی مراد وہابیوں کی، نجدیوں کی، علمی کتابیوں کی غیر اللہ سے مراد حضرت ابراہیم ہے تو وہ خلیل اللہ ہے، غیر اللہ نہیں۔ اگر ان کی مراد غیر اللہ سے حضرت اسماعیل ہے تو وہ ذبیح اللہ ہے، غیر اللہ نہیں۔ اگر ان کی مراد غیر اللہ سے حضرت عیسیٰ ہے تو وہ روح اللہ ہے، غیر اللہ نہیں۔ اگر ان کی مراد غیر اللہ سے حضرت موسیٰ ہے تو کلیم اللہ ہے، غیر اللہ نہیں۔ اور اگر ان کی مراد غیر اللہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے تو وہ حبیب اللہ ہے، غیر اللہ نہیں۔ تو یہ تمام کے تمام جو ہیں اہل اللہ ہے، غیر اللہ نہیں۔ جو غیر اللہ کہے تو بتاؤ اگر یہ غیر اللہ ہے تو اہل اللہ کون ہے؟ تو بھی اللہ کا اپنا ہے کون ہے اللہ کا؟ اگر یہ سب غیر اللہ ہے تو اللہ کا تو کوئی رہا ہی نہیں، پھر اہل اللہ کسے کہیں گے؟ حضرت آدم صفی اللہ، حضرت نوح نجیب اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، ہمارے آقا و مولا حبیب اللہ ہے، غیر اللہ نہیں۔ یہ انہیں غیر اللہ بتاتے؟ اس کا بتاؤ تو صحیح، جواب تو دو کہ اگر یہ بھی غیر اللہ میں ہے تو اللہ کا اپنا کون ہے اور اہل اللہ ہے کون؟ آپ اہل اللہ سمجھتے کس کو ہے؟ اہل اللہ جانتے کس کو ہے؟ اہل اللہ مانتے کس کو ہے؟
اللہ کی پہچان کس نے بتائی ہے؟ اللہ کی معرفت کس نے بتائی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کس نے کیا ہے؟ اگر ان کی مراد کتب، ابدال، غوث، کلندر ہیں کہ یہ غیر اللہ ہے، تو یہ تو ولی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ غم ہے نہ کچھ خوف۔ تو یہ بھی اہل اللہ ہے، یہ بھی ولی اللہ ہے، غیر اللہ یہ بھی نہیں ہے۔ پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طاقتیں، قوتیں، پاوریں عطا فرمائی ہیں، وہ کہ کسی غیر کو عطا فرمائی ہے؟ جب انسان کسی کو کچھ دیتا ہے تو کچھ اپنے کو دیتا ہے، کسی کو اپنا سمجھتا ہے تو دیتا ہے، کسی غیر کو نہیں۔ تو جو رب کائنات ہے، جو مالک کل ہے، وہ کس طرح کسی غیر کو کچھ دے سکتا ہے؟ اس نے اپنے انبیاء کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیفہ بنایا ہے، خلافت عطا فرمائی ہے۔ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو وہ خلیفہ کون تھے؟ وہ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام تھے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت کے لیے چن لیا، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیفہ مقرر کیا، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا، اور فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے کو، اپنے نبی کو خلیفہ بنایا ہے، خلیفہ چنا ہے۔ تو ایسے ہی خلافت کسی غیر کو دے دی تو یہ اہل اللہ ہے، غیر اللہ نہیں، کسی غیر کو خلافت نہیں دیتا۔ اپنے پیارے کو خلافت دی ہے، اپنے نبی کو خلافت دی ہے۔ تخلیق انسانیت کا سلسلہ جس سے چلانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خلافت عطا فرمائی ہے۔ پھر کہتے ہو غیر اللہ، یہ غیر اللہ نہیں ہے، یہ صفی اللہ ہے، حضرت آدم صفی اللہ۔ اور مقام، مرتبہ، جو شان، جو عظمت عطا فرمائی، وہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی جب فرشتوں کو حکم دیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، تو سجدے کا حکم اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فرشتوں کو، اے میرے ملائکہ، اے میرے فرشتوں، میرے اس خلیفہ کو، آدم کو سجدہ کرو۔ وہ سجدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے وہ عبادت کا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا یہ حکم دے کر کہ میرے نبی کا مقام و مرتبہ، شان و عظمت وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے، برتر ہے، افضیلیت ہے فرشتوں سے بھی، کہ انہیں تعظیم کا سجدہ کیا جائے، فرشتوں سے تعظیم کروائی گئی۔ اور جس نے سجدہ نہیں کیا، شیطان، فرشتہ نہیں تھا شیطان، لیکن وہ احکامات الہیہ اس پر بھی نافذ تھے، تو لہذا جب اس نے سجدے سے انکار کیا، اس نے غیر اللہ سمجھا، وہابیوں کی طرح غیر اللہ سمجھا، کمتر سمجھا، ان کی شان، عظمت، مقام و مرتبے کو نہیں سمجھ سکا، اس نے سجدے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں سجدہ کیوں کروں۔ وہ توحیدی تھا، بڑی عبادتیں کی تھی، اس نے اسے شرک سمجھا، اس تعظیم کو شرک سمجھا، تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مردود کر دیا، لعنت کا طوق ہمیشہ کے لیے اس کے گلے میں پہنا دیا گیا، اور اسے جنت سے نکال دیا گیا، اور اس کا ایمان برباد کر دیا گیا، اور وہ کافر ہو گیا۔ جنہوں نے نبی کو اللہ کا جانا، اللہ کا خاص جانا، اللہ کا چنا ہوا جانا مانا، اہل اللہ مانا، پیارا مانا، اللہ کا اپنا مانا، تو کیا ہوا؟ ان کو مقام مرتبے ملے۔ حضرت جبریل امین جنہوں نے سب سے پہلے سجدہ کیا، جو سب سے پہلے سجدے میں گئے،
تعظیم کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا سردار کر دیا، اور جس مردود شیطان نے انکار کیا وہ غیر اللہ سمجھا، اللہ کا اپنا نہیں سمجھا، اللہ نے اسے مردود کر دیا اور کافر کرا دیا، اور ہمیشہ کے لیے کافر مردود جہنمی ہے۔ تو اللہ والوں کی شان عظمت بڑی ہوتی ہے، یہ غیر اللہ نہیں، یہ اہل اللہ ہے۔ اگر یہ بھی غیر اللہ ہے تو اللہ کا ہے کون ہے اللہ کا؟ جسے میں نے بتایا کتب، ابدال، قلندر، غوث، تمام درجے ہیں اولیاء میں، یہ اولیاء اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ان کی بھی بڑی شانیں ہیں، بڑے مقام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پاور عطا فرمائی ہے۔ انبیاء کو جو عطا فرمایا اسے معجزہ کہتے ہیں، کہ عقل سے عاجز آ جانے والا، سمجھ سے بالا تر۔ آج یہ وہابی یہی کہتے ہیں نا، انجینئر مرزا سے کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ نہیں آتا، یہ سب کہانی ہے، جو بات ان کی عقل میں نہیں آتی اسے کہانیاں کہہ دیتے ہیں۔ یہی حال نام و نہاد اہل حدیثوں کا بھی ہے، اور یہی اس نام و نہاد علمی کتابی انجینئرز کے اسٹوڈنٹس کا بھی ہے، اور اس ڈگر پر جو لوگ چل رہے ہیں ان کا ہے، ان کا نظریہ یہی ہے۔ اور ان لوگوں نے اپنی عقلوں کے مطابق انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اولیاء کی شان میں بے ادبیاں گستاخیاں کرنا شروع کر دی۔ میں نے بتایا نا، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کسی شان عطا فرمائی کہ فرشتوں سے سجدہ کروایا کہ سجدہ کرو، میرے خلیفہ ہے، میرے خلیفہ ہے، انہیں سجدہ کرو، ان کی تعظیم کرو۔ کوئی تعظیم نہ کرے وہ پھر آپ جانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، خلیل اللہ کہتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیے، کلیم اللہ کا لقب ملا، اللہ سے کلام فرمانے والے ہیں، کیا کیا معجزات عطا فرمائے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کو۔ یہی نبی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پکارتے ہیں تو وہ 4 پرندے جن کا ذکر قرآن میں آیا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم انہیں ذبح کرو، ان کا قیمہ بناؤ، اور پھر انہیں پکارو، تمہاری طرف دوڑے چلے آئیں گے۔ آپ پڑھیں قرآن، ترجمہ، تفسیر، احادیث طیبات، ان میں تمام واقعات ملیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان پرندوں کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر ان کے پاس چلے آئے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ، اور بھی کئی معجزے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام فرماتے ہیں، آپ کہیں کہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ آپ کی لاٹھی، اس سے کئی معجزات کا ظہور ہوا، دریا میں رستے بنے، میدان طیہ کے اندر 12 چشمے ایک پتھر سے آپ نے جاری فرمائے، وہ لاٹھی ازدا بنی، روشنی دیتی، آپ اس سے باتیں کرتے، وہ رسی بنتی، ڈول بنتی، اور کنویں سے پانی نکالتی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ ایسی طاقت، ایسی پاور اللہ اپنے پیاروں کو عطا فرما رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو آپ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی بادشاہت، کیسی سلطنت عطا فرمائی کہ آپ ہوا میں آپ کا تخت رہتا اور اس میں سفر کرتے، اس ہوا کو بھی آپ کے تابع فرما دیا گیا، آپ کا فرما بردار کر دیا، آپ کے تابع کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ آپ کا معجزہ ہے، اور کئی معجزات ہیں۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام، آپ کے والد حضرت سلیمان علیہ السلام کے، وہ بھی نبی ہے جن پر زبور شریف نازل ہوئی۔ آپ کو معجزہ ملا کہ جب آپ کوئی لوہا ہاتھ میں لیتے تو نرم موم بن جاتا۔ یہ آپ کے معجزات ہیں، اور کئی معجزات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں کو سفید داغ والے کوڑیوں کو زندہ کرتا ہوں، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ مادہ ذات اندھوں کو اکھیارا کرتے، کوڑیوں کو شفا دیتے، مردوں کو زندہ فرماتے، اللہ کے حکم سے، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طاقت عطا فرما رہا ہے، کس لیے؟ کیا غیر ہے؟ نہیں، اپنے ہیں، پیارے ہیں، اس لیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حبیب اللہ ہے، آپ کی معجزات کتنے ہیں؟ کبھی چاند کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں، تو کبھی سورج کو واپس پلٹتے ہیں، تو کبھی اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرتے ہیں، تو کبھی آپ پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، تو آپ کے بلانے پر درخت اپنی جڑوں سے زمین سے اکھڑ کر آتے ہیں
اور آپ کے فرمانے پر واپس, حکم پر واپس چلے جاتے ہیں. جانور آپ سے کلام کرتے ہیں. شب معراج کتنا عظیم معجزہ ہے کہ آپ 7 آسمانوں کا سفر کرتے ہیں, سدرۃ المنتہا سے بھی آگے کے مقام پر آپ جاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرماتے ہیں. یہ معجزات ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو زندہ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے. کئی معجزات ہیں. تو کیا کسی غیر اللہ کو اللہ دیتا ہے؟ یہ سب اہل اللہ ہیں, یہ غیر اللہ نہیں. غیر اللہ بولنا چھوڑ دو, یہ غیر اللہ نہیں ہے, یہ غیر اللہ نہیں ہے. ہاں جب بات کی جائے کہ غیر اللہ کی اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ اللہ نہیں ہے, یہ نہیں کہ اللہ والے نہیں ہیں. اور جب آپ یہ مراد لیتے ہیں, وہ مراد یہ لیتے ہیں غیر اللہ سے کہ اللہ والے نہیں ہیں. اب کہیں یہ کس طرح؟ بھائی وہ اسی طرح کہ آپ ان کی تعظیم سے روک رہے ہیں. گھروں کو صلاۃ السلام پڑھنے کہتے ہیں شرک ہے, اس کا میلاد مناتے ہیں حضور کا تو کہتے ہیں شرک ہے, کہتے ہیں بدعت ہے, کہتے ہیں ناجائز ہے. انبیاء کو پکار لیا تو کہتے ہیں کہ شرک ہو گیا, شرک کر دیا. تو کیسے بتائیں, کیسے یہ شرک کہاں سے ہوا؟ پھر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے جو وزیر تھے آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قرآن مجید میں واقع ہے کہ آپ نے تخت بلقیس پلک جھپکتے ہی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر کر دیا. یہ طاقت, یہ پاور کیسے ملی؟ ہاں قرآن میں ہے. جس کے پاس کتاب کا علم تھا, اللہ کے ولی کے پاس تھا نا. آپ کے پاس تو بھی کتاب کا علم ہے, قرآن کا علم ہے, آپ دکھائیے. نہیں, وہ ولی اللہ ہے, وہ اللہ والے ہیں, اللہ کے دوست ہیں. تو لہذا ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت و قوت عطا فرمائی, کرامت عطا فرمائی ہے. سلیمان سے نے فرمایا ھذا من فضل ربی, میرے رب کا فضل ہے. یہ میرے رب کا فضل ہے کہ میرے رب نے میرے وزیروں کو, میرے امتیوں کو طاقت و قوت عطا فرمائی ہے, کرامت عطا فرمائی ہے. اپنے پیاروں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا نا. غوث پاک کی کرامات ہیں, لوگ انکار کر دیتے ہیں, سمجھ نہیں آتی. تو کرامت یا معجزہ کہتے کس کو ہے؟ کہتے ہی اس کو ہے جو سمجھ نہ آئے. سمجھ میں آ جائے تو آپ نہ کر لیں, ان کو ماننا پڑتا ہے. جب آپ ان اللہ والوں کو اللہ والا مانیں گے, اللہ کا پیارا مانیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی, اور غیر اللہ مانیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی. تو لہذا اللہ کے نبیوں کو, اللہ کے ولیوں کو پکارنا, اس سے مدد طلب کرنا, ان کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا, اور یہ ایمان رکھتے ہوئے, عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے ذریعے حاصل ہوگی, ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرما لے گا, ہماری بگڑی بن جائے گی. اور جو یہ انبیاء, اولیاء, کتب, ابدال, قلندر جو ہماری مدد کریں گے, استعانت کریں گے, وہ اللہ کی ہی عطا سے کریں گے, تو یہ شرک نہیں ہوگا. فإن اللہ ومولاه جبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر, قرآن کہہ رہا ہے. تو غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک کہاں سے؟ قرآن نے فرما دیا کہ اللہ بھی ان کا مددگار ہے, جبریل امین بھی مددگار ہیں, نیک صالح مومنین بھی مددگار ہیں, اور پھر فرشتے بھی مدد پر ہیں, کیوں سب اہل اللہ ہے, غیر اللہ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اے ایمان والو اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے, اللہ کی مدد کرو گے, تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا. تو یہ اللہ جو مدد چاہ رہا ہے محتاجی کی وجہ سے نہیں, محتاجی کی وجہ سے نہیں. یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی شان بیان کر رہا ہے. اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اللہ کے دین کی مدد کرنا, اللہ کی مدد کرنا ہے. اگرچہ اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ والوں سے مدد طلب کرنا یہ شرک نہیں, ناجائز نہیں. یہ تمام کے تمام اہل اللہ ہے, غیر اللہ نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عقیدوں کو قرآن و حدیث کے مطابق درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس عقیدے پہ ہمارا خاتمہ فرمائے, ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے. بیان کرنے میں یا قرآن پاک کی آیات پڑھنے میں لفظوں میں کوئی غلطی ہو گئی ہو, کوتاہی ہو گئی ہو, سبقت لسانی ہو گئی ہو بتقاضۂ بشریت, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے درگزر فرمائے, معاف فرمائے.
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.